دیکھیں آج میں دو چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک یہ کہ ہم کافی دن سے سن رہے ہیں میڈیا پہ کہ غزہ پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا اور کافی بمباری ہو رہی ہے اور کافی تعداد میں جانیں بھی وہاں پہ جا چکی ہیں, تو کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ. گورنمنٹ آف پاکستان نے اسرائیل کے خلاف بہت مزاحمتی بیانات دیے ہیں کہ اسرائیل کی جو بمباری ہے اور وہ حملہ فلسطین پہ انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستانی گورنمنٹ بھی اس کے خلاف بہت زیادہ ان کے بیانات آ رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف بیانات کی حد تک کب تک چلے گا؟ یہ صرف بیانات کب تک آئیں گے؟ ہم نے کشمیر کے معاملے میں بھی دیکھا, گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر فورم پہ کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کی, لیکن عملی اقدامات ہم کب کریں گے؟ دیکھیں کہ جب یہ حملے ہو رہے ہیں تب ہم عملی اقدام نہیں کر رہے, ہم صرف مزاحمتی بیانات دے رہے ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ مزاحمتی بیانات ہم کب تک دیتے رہیں گے؟ یہ ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ, ہم میڈیا پہ خاص طور پہ جو کانٹینٹ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ یہی ہے کہ پاکستان نے بڑا فیصلہ کر لیا, پاکستان یہ کر دے گا, پاکستان وہ کر دے گا. تو جب میں وہ نیوز سنتا ہوں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا مزاحمتی بیانات کے علاوہ. ٹھیک ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ مزاحمتی بیانات کی حد تک کب تک رہے گا؟ کوئی عملی اقدام کیوں نہیں ہو رہا؟ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے مخاطب ہوں, میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مخاطب ہوں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب میری بات سنیں, آپ کے ہم نے بہت زیادہ بیانات دیکھے, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ ہمیں مہنگائی کا بھی مسئلہ ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے. دیکھیں دو چیزیں, آپ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں مطلب نیکسٹ بھی آپ کو گورنمنٹ میں دیکھوں, میں نیکسٹ بھی آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہا ہوں. تو دیکھیں میں میرا ووٹ بینک آپ کے لیے ہے, میرا ووٹ آپ کے لیے ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کب تک اس گردش میں چلیں گے, کب تک ہم دوسروں کے دباؤ میں رہیں گے, کب اس سے باہر آئیں گے؟ مجھے یاد ہے, ہم نے سنا بھی ہوا ہے اور دیکھا بھی ہوا ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے تھے تو ایٹمی دھماکے کرنے کے ٹائم پہ ہم پہ بیرونی دباؤ تھا, بہت زیادہ بیرونی دباؤ تھا, آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا. تو آپ ماشاءاللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں, آپ شعور رکھتے ہیں ان چیزوں کا, تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تب بھی پاکستان پہ بہت زیادہ دباؤ تھا, پاکستان پہ بیرونی دباؤ تھا کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں. لیکن تب کے وزیر اعظم نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دھماکے کریں گے. اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ تھا اور کون یہ کرنا چاہتا تھا کون نہیں کرنا چاہتا تھا یہ الگ بات ہے, لیکن نواز شریف نے وہ دھماکے کیے. آج بھی اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ میڈیا پرسنز تھے, کچھ صحافی تھے, ہم نے مجید نظامی کا اس بارے میں بڑا کردار سنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ہر چیز کو میں سمجھتا ہوں, لیکن مجھے اس چیز کا یہ جواب دیں کہ اگر آپ یہ فیصلہ اب کوئی اس معاملے میں بڑا فیصلہ نہیں کرتے تو کیا آپ کو کوئی آپ کی عوام جو اب آپ کے جس کے ساتھ آپ ٹیلی فونک رابطہ بھی کرتے ہیں, آپ بات چیت بھی کرتے ہیں, آپ اچانک بازار میں بھی نکل جاتے ہیں, تو کیا یہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہماری عوام, پاکستانی عوام, ہم بہت نرم دل اور نرم دماغ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, نرم دل تو سب کو پتا ہے کہ یہ ہوں گے اور ہیں, اور نرم دماغ میں نے اس لیے بولا کہ ان کو قائل کرنے کا بہت آسان طریقے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بڑی آسانی سے ان لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں. دیکھیں اسلام کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ یہ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جہاں پہ یہ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہاں پہ کیا آپ کو یہ ووٹ نہیں دے سکتے؟ کیا آپ کو یہ مان نہیں سکتے؟ میں نے اپنے میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ ہیں میرے جاننے والے, میرے فرینڈز ہیں, ان میں سے اکثر میں نے لوگوں کو آپ کے خلاف باتیں کرتے سنا ہے, لیکن میں نے ہمیشہ آپ کا دفاع کیا ہے. میں نے کہا نہیں, عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے اور ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے.
ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں. میں نے اس طرح کی باتیں بھی سنی ہیں کہ آپ یہودی ایجنٹ ہیں, آپ اسلام کے خلاف کام کریں گے آپ. لیکن میرا پرسنلی میں آپ کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا ہے, میں نے بڑی سٹرگل کی ہے اپنی زندگی میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سٹرگل کی ہے. میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے, میں نے آپ سے بات چیت کی ہے, میں نے آپ سے مشورے کیے ہیں. تو میرا یہ ساری باتیں کرنے کا صرف ایک مقصد ہے. اگر آپ آج یہ فیصلہ کر جاتے ہیں, آج کوئی بڑا فیصلہ کر دیتے ہیں, تو آنے والے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, ہم آپ کو 4 دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کو 4 دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو صرف اور صرف ایک فیصلہ کرنا ہے. آپ کو امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا ہے, یکجا کرنا ہے, اس کے لیے عملی اقدام کرنا ہے, نہ کہ صرف باتوں سے. 2.5 سال آپ کے گزر گئے ہیں, 2.5 سال آپ کے 2 سے 2.5 سال آپ کے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ٹائم بھی گزر جائے گا, لیکن آپ یہ آپ کی سوچ ہوگی کہ آپ نیکسٹ اپوزیشن میں آ جائیں گے اور آپ جو تب کی گورنمنٹ ہوگی تو اس سے آپ تنقید کرنا شروع کر دیں گے, جیسا کہ یہ پاکستان میں چلتا ہے. اپوزیشن تنقید میں رہتی ہے اور حکومت کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. یہ بیانات ہم سنتے آ رہے ہیں. تو تب آپ اپوزیشن میں ہوں گے, اب کوئی اور اپوزیشن میں ہے, تو آپ بھی ایسے ہی بیانات دیں گے کہ آج حکومت نے یہ نہیں کیا, حکومت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا, حکومت کو یہ اقدام لینا چاہیے تھا, یہ سٹیپ حکومت نے کیوں نہیں لیا. سر آپ کیوں نہیں یہ اقدام کر رہے, آپ یہ سٹیپ کیوں نہیں لے رہے, آپ اس بارے میں کوئی کام کیوں نہیں کر رہے. ہمیں یہ جواب چاہیے آپ سے کہ آپ اس بارے میں کیا کام کر رہے ہیں. آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, آپ نے بڑے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن ہمیں دیکھیں اس چیز کا ایک سائڈ پہ ہے, لیکن ہمارا جو جذبات ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں. ہمارے جذبات یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں نا قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے, اسی طرح ہمارے جذبات سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں چینی کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں چاولوں کا مسئلہ نہیں ہے, آٹے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم بھوکے رہ کے زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن ہمارے جذبات جہاں پہ مجروح ہوتے ہیں وہاں پہ ہیرو سے زیرو بن جاتے ہیں اور زیرو سے ہیرو بھی بن سکتے ہیں. تو آپ کو ابھی سے کوئی ایکشن لینا پڑے گا, آپ کو لینا چاہیے. یہ آپ کی بقا کے لیے, آپ کے مرنے کے بعد آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو ابھی سے کوئی سٹیپ لینا پڑے گا. آج آپ فیصلہ کر دیں, آج آپ کسی کو لیڈ کر دیں, آج آپ پوری دنیا کو اکٹھا کر دیں, پوری عالم اسلام کو اکٹھا کر دیں. آپ کا ایک جذباتی فیصلہ جو آپ کرکٹ میں بھی کرتے رہے ہیں وہ آپ کر لیں گے, آپ ہم سب کے دلوں میں زندہ رہیں گے, ہمیشہ زندہ رہیں گے. ہم کبھی بھی آپ کو اپنے دلوں سے مرنے مٹنے نہیں دیں گے. تو کائنڈلی آپ اس بات پہ ایکشن لیں. اس پہ ایکشن صرف باتوں کی حد تک نہ لیں, بلکہ اپنی افواج کو متحد کریں, اپنی آرمی چیف کو بلائیں, ان سے میٹنگ کریں, ISI کے چیف کو بلائیں, ان سے میٹنگ کریں اور پلان کریں کہ ہم کس طرح سے فلسطین کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ امدادی سامان بھیج سکتے ہیں, آپ وہاں پہ اپنی افواج کو بھیج سکتے ہیں. اگر ہم سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اپنی فوج اتار سکتے ہیں تو ہم غزہ کے لیے کیوں نہیں اتار سکتے, ہم فلسطین کے لیے کیوں نہیں, مسجد اقصی کے لیے کیوں نہیں اتار سکتے. تو یہودیوں کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو جو ہے نا پنگے میں ڈالا ہوا ہے. تو ہم اس چیز کے بارے میں کیوں بات نہیں کر رہے, ہم اس طرف کیوں نہیں آ رہے. میرا پیغام ہے آپ کو, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بارے میں کچھ کام کریں. ہمیں مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کو تنقید نہیں کریں گے مہنگائی کے بارے میں, ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. ہمیں جو چیز چاہیے ہمارے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سر آپ ہمارے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کو یہ ایکشن لینا ہی پڑے گا. اگر آپ یہ ایکشن نہیں لیں گے, آپ روتے دھوتے ایسے گورنمنٹ اپنی پوری تو کر لیں گے, اپنا ٹائم لیمٹ تو پورا کر لیں گے, آپ سب کچھ یہ بنا لیں گے, ہمیں اس سے ایشو نہیں ہے. دیکھیں 2 چیزیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک بڑا فیصلہ, یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ ایسا فیصلہ جو صرف سوشل میڈیا پہ نہ چلے, صرف وہ کانٹینٹ ڈالنے کے لیے نہ ہو, صرف یہ بیانات کی حد تک نہ ہو.
صرف ایک بڑا ایسا عملی اقدام کر ڈالیں جس سے پوری دنیا متاثر ہو، پوری دنیا، پوری امت مسلمہ آپ سے متاثر ہو جائے، سب دیکھیں کہ یہ کیا کر دیا وزیر اعظم عمران خان نے، پاکستان نے کتنا آگے چل کے کام کر دیا ہے، یہ پاکستان تو لیڈ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں آپ کا سٹیپ لینا، آپ کا ایک فیصلہ، جتنا مرضی بیرونی دباؤ ہے آپ پہ، جتنا مرضی لوگ آپ کو تنقید کریں، جتنا مرضی آپ پہ امریکہ دباؤ ڈالے، جتنا مرضی آپ پہ فرانس دباؤ ڈالے، آپ نے ایکشن لینا ہی لینا ہے۔ جیسے وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت ایٹمی دھماکے کر دیے تھے، جس کی بھی باتوں میں آ کے کیے، جس کے کہنے پہ بھی کیے، جس کا بھی وہ اس وقت انہوں نے بات مان کے کیے، وہ دباؤ میں ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا کام کیا تھا، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے بارے میں تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے ایک چیز یاد ہے کہ وہ آپ کا واقعہ ہم نے ایک سنا ہوا ہے کہ آپ جب ہندوستان پاکستان کی جنگ کا معاملہ تھا تو آپ اپنی پسٹل نکال کے لے آئے تھے کہ میں لڑوں گا، تو سر آپ ابھی کیوں نہیں لڑ رہے؟ آپ بیانات کی حد تک نہ رہیں، کائنڈلی آپ اب بھی پسٹل نکال لیں اور فائر نکال لیں اور بول لیں کہ میں اسرائیل کو ختم کر دوں گا، میں اسرائیل کو تباہ کر دوں گا، اگر اسرائیل اپنی یہ اقدامات سے پیچھے نہ ہٹا تو اسرائیل کو ہم تباہ کر دیں گے۔ سر ایک بیان، صرف ایک اس طرح کا بیان جو لہرا دینے والا ہو، جو سب کو ہلا دینے والا ہو، صرف ایک بیان دے دیں، کچھ اس طرح کا ایک کام کر دیں جس سے یہ ساری دنیا ہل جائے، ساری دنیا سوچے کہ اب یہ پاکستان آگے نکل جائے گا، اب پاکستان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، ہمیں اب پاکستان سے بچنا ہوگا۔ تو سر ایک عملی اقدام کرتے ہیں، دیکھیں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اور بیرونی دباؤ کے باوجود کیے، لیکن ہم پہ اب تک ہم جی رہے ہیں، ہم زندہ ہیں الحمدللہ، اور پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنا کام کر ڈالیں، آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے یہ آپ کے پاس چانس ہے، یہ اللہ کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس چانس ہے، یہ ہمیں جواب دینے کے لیے آپ کے پاس چانس ہے، اپنی عوام کو جواب دینا ہے آپ نے، تو آپ نے پھر عوام میں آنا ہے، آپ نے پھر ہمارے پاس آنا ہے، ہم آپ کے ووٹر ہیں، ہم آپ کو پھر جتوائیں گے، ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ جتوائیں گے۔ کائنڈلی ہمارے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ کام کر ڈالیں، ایک اتنا سا بیان دے دیں۔ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ درست باتیں کی ہیں اور ان کو وزیر اعظم پاکستان تک پہنچنا چاہیے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ویڈیو وزیر اعظم پاکستان تک چلی جائے اور ہمارا میسج جو صرف میرے جذبات نہیں ہیں، یہ ہماری عوام کے جذبات ہیں، یہ ہم سب کے جذبات ہیں، آپ اتنا اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ یہ وزیر اعظم پاکستان تک ہمارا میسج چلا جائے، وہ کوئی اس طرح کا ایکشن لے لیں۔ کائنڈلی سر، کائنڈلی آپ کے آگے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی عملی اقدام کر دکھائیں، کر ڈالیں، ہم نہیں ڈرتے کسی سے، ہم نہیں لے کے کھائیں گے کسی سے، ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ آج آپ وزیر اعظم ہیں، کل کوئی اور ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے کہ کسی اور کو چانس ملے، یہ آپ اپنا چانس ابھی خود لے لیں، یہ چانس آپ کے پاس ہے، اس کے بعد یہ چانس آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہ کوئی عملی اقدام نہیں کریں گے تو آپ کو چانس ملنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے، تو کائنڈلی اپنے چانس کو برقرار رکھیں، اپنی رسپیکٹ جو اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے اس کو برقرار رکھیں، جو ہمیں جواب دینا ہے، جو جب آپ نے عوام میں آنا ہے، ہم آپ سے محبت کریں گے، آپ تو ہمارے پہلے ہیرو ہیں، آپ ہمارے مزید ہمارے دلوں میں بس جائیں گے، ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں سر، ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اپنی پسٹل نکال کے آپ کے ساتھ لے کے آؤں گا، میں اپنی پسٹل لے کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اپنی افواج کے ساتھ جاؤں گا، ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ایک عملی اقدام کر کے دکھا دیں، آپ کوئی ایک عملی کام کر کے ہمیں دکھا دیں، ہمیں مہنگائی کا ایشو نہیں ہے، ہمیں کسی اور چیز کا ایشو نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن یہ کام کر دیں کہ اسرائیل کے خلاف ایسی بات کریں، ایسا عملی اقدام کریں کہ وہ دہک جائے، وہ ڈر جائے، اس کو پتا ہو کہ اب پاکستان کھڑا ہو گیا ہے، پاکستان کی افواج کھڑی ہو گئی ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہو جائے، وہ جتنا مرضی امیر ہوگا، جتنا مرضی پاورفل ہوگا، ہم اس سے زیادہ پاورفل ہمارے جذبات ہیں، ہماری سوچ اس سے پاورفل ہے، ہم اپنے جذبات کو دیکھیں، ہمارے جذبات کو روکنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ آپ نے پھر عوام میں آنا ہے، آپ جب عوام میں آئیں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آج آپ نے کوئی عملی اقدام نہ کیا۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔